الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہوئے اس کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: الف لام میم، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پہلی آیت ہے الف لام میم، حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے الفاظ آیات سے۔ یہ پوری آیت ہے، مکمل آیت ہے۔ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: لا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اولیاء۔ ترجمہ کیا ہے کہ یعنی ان الفاظ کا صحیح مفہوم حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صرف اولیاء کاملین کو معلوم ہے، جو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بتانے سے انہیں معلوم ہوتا ہے، یا پھر حروف مقطعات خود بخود اپنے معنی ان کے سامنے بول دیتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، زندہ ہے، بولتا ہے، ہر ایک کے سامنے تو نہیں، اولیاء کے سامنے، انبیاء کے سامنے، متقیوں کے سامنے، شہداء کے سامنے، صدیقین کے سامنے، سب اولیاء ہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا صحیح علم جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان راز ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کو ہے۔ لیکن جو شخص بھی ان حروف کا ورد کرتا ہے، ورد، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی روح کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی اپنی استطاعت ہے، پھر اپنی اپنی دوڑ ہے، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ دوسری آیت کی طرف توجہ فرمائیے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ آل عمران کی جو پہلی 80 آیات ہیں، اس سے کچھ زیادہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث کر رہا تھا۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 2 صفحہ 2 تا 5۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سورہ پاک کا آغاز توحید کے بیان سے کیا گیا ہے، یعنی لا الہ الا ہو، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ ہے، کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود عبادت کے یعنی لائق نہیں ہے۔ اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی معبود کون ہو سکتا ہے؟ جو حی قیوم ہو، حی القیوم ہو، خود سے زندہ ہو، خود سے قائم ہو۔ اور باقی مخلوق جن کا وہ معبود ہے، وہ
اس کے زندہ رکھنے سے اور قائم رکھنے سے زندہ اور قائم ہو، یعنی الحی ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، اور جو قیوم ہو یعنی ہر چیز اپنے وجود بقا اور نشو و نما میں اس کی محتاج ہو، اس قیوم کی قائم ہو تو اس کی اللہ رب العالمین کی محتاج ہو، وہ معبود کے قابل ہے۔ اور یہ صفات تو جو خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے، دوسری مخلوق کو وہ زندہ رکھے ہوئے ہے اللہ رب العالمین، تو یہ تو صرف اللہ رب العالمین میں پائی جاتی ہیں اور تو کسی میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے۔ تو یہ صفات چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا مانتے تھے، کچھ ان کے فرقے جو ہیں اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، پھر ان کے 72 فرقے ہوئے، مسلمانوں کی امت مصطفیٰ کے 73 ہیں۔ یہ فضل تعالیٰ سارے ہی جنت میں جائیں گے سوائے ایک کہ جو سیدھا جو ہے جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا، ٹھیک ہے نا، باقی سے حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات کسی اور موقع پر کروں گا، البتہ ان مختصر سے الفاظ کے ساتھ تردید کر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حی قیوم کی صفات نہیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت میں نہیں تھے، زندہ ہوئے ہیں، اللہ نے زندہ کیے ہیں، اور جب تک زندہ رکھا ہے، قائم رکھا ہے، وہ قائم رہیں گے، ویسے زندہ ہیں ابھی بھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یہ بات جو ہے آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حی قیوم یعنی خود سے زندہ رہنے کی اور خود سے قائم رہنے کی صفات نہیں ہے تو وہ معبود تو نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ کا بیٹا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی، یعنی باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد کے لیے محتاج ہو، پھر باپ ہونا ہی عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو ایسا عقیدہ مشرکانہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدہ کی بھی بطلان ہو گیا جو کسی مخلوق کو الہ یعنی معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، کوئی اس کی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا ہو مگر وہ ہے، الحی القیوم جو خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے اور تمام اپنی مخلوق کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پہ ہی ہمیں اس دار فانی سے لے کر جائے اور قائم رکھے اسی عقیدہ توحید پر، اور زندہ اور قائم رکھے، اور جب ہم اس دار فانی سے جائیں تو ہماری زبانوں پہ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔